کافی سینیٹرز تو اب منتخب ہو چکے ہیں، لیکن کے پی کے کی جانب سے الیکشن ملتوی کر دیے گئے، تو آگے جو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے میں مسئلہ نہیں کریٹ ہو جائے گا؟ بھائی کس چیز کا مسئلہ کریٹ ہوگا؟ جب الیکشن کمیشن چاہے گا تو وہ ہر چیز سیدھی کر دے گا۔ الیکشن کمیشن کے لیے بھائی کون سی چیز مشکل ہے؟ وہ تو جو چاہیں گے وہی ہوگا، چاہے وہ آئین اجازت دیتا ہو نہ دیتا ہو۔ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی خواہش کیا ہے۔ تو یہ تو سب باتیں ہیں، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا ٹیکنیکل سے، یہ ان جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں، اطلاق ہوتا ہے جہاں پہ آئین قانون کی پاسداری ہو۔ جہاں پہ ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سر اب اس طرح نظام کیسے چلے گا؟ آگے تو بڑی مشکلیں ہو جائیں گی، اپوزیشن کا اس میں آگے کیا رد عمل ہوگا؟ جس ملک کے اندر 75 سال کی تاریخ میں 40 سال نظام جو ہے وہ جمہوریت کے بغیر چلا ہو تو اب بھی چل جائے گا۔ کیا کون سی اتنی پاکستان میں نظام کو کوئی مصیبت پڑی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر تجزیہ۔ طاہر ملک صاحب، اسحار رانا صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا، اور ان کا کہنا ہے جہاں پہ آئین ہی نہ ہو، جہاں پہ ایسے معاملات ہوں، تو وہاں پہ پھر کیا مشکلیں ہیں، ایسے ہی نظام چلے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مشکل ایک تھیوریٹیکل سا سوال ہے۔ بہرحال اس الیکشن میں تو کاغذی والے سے میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے تو یہ بہت ہی ناانصافی کہہ لیں یا دکھ بھرا رزلٹ ہے۔ کے پی کے میں آپ کو پتا وہاں الیکشن ہی منسوخ ہو گئے ہیں، سندھ میں ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ میرے 10 پیپلز پارٹی ہیں، ایک ایم کیو ایم ہے، اور سندھ میں ایک پہلی دفعہ ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ آزاد بھی سینیٹر، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آزاد سینیٹر بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں کوئی سکا ماں باپ بہن بھائی کو ووٹ نہیں دیتا، پتہ نہیں واڈرا صاحب کو آزاد ہونے سے کس نے ووٹ دے دیے۔ تو اس طرح کے ریزلٹس ہیں۔ پنجاب میں صرف 2 ان کی سیٹیں ہیں، وہ اپنا حامد خان صاحب تھے، اور اس طرح میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ تھا ہمارے ہاں، جو دن بدن گرے ایریا جاتا جا رہا ہے، کہ لوگوں کا خیال تھا کہ ووٹ کی ایک پاور ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، پھر ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، پھر سینٹ بنتی ہے، تو جو کیونکہ ایک مقبولیت تو ہے پی ٹی آئی کی، اس حوالے سے جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں نا وہ ریزلٹس میچ نہیں کر رہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آج یہ جو الیکشن پہ بظاہر جو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں یا جو مقبولیت کا شکار لوگ ہیں، ان کے لیے مایوسی ہوگی کہ ویئر از پی ٹی آئی، جن کا خیال ہے کہ وہ اس وقت موسٹ پاپولر اور موسٹ مقبول جماعت ہے۔ تو یہ میرا اس پہ ہے۔ باقی جو سوالات نے کیا وہ بڑا ہیوی ہے، وہ ایک ڈیفیکلٹ ہے۔ پورا ایک ریاست ہے، اس کے 75 سال ہیں، اس کے پیچھے اس کے بننے کے مقاصد کیا تھے، بنی کس طرح، کہاں فالٹ ہوا، بڑی لمبی بات ہو جائے۔ سر لیکن جیسے کہ دیکھا جائے اب کے پی کے کی جانب سے کیا یہ جان کے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح الیکشن ملتوی کیے جا رہے ہیں؟ چیئرمین سینٹ کے بھی آگے الیکشن ہے، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے مقبولیت، ایک ہے نظام جو بھی ہے۔ اب پی ٹی اے کی پرابلم یہ ہے کہ ان کی مقبولیت ہے کنفیڈریشن سے، کہ ڈرنا نہیں ہے، سخت پوزیشن لینی ہے۔ اب سخت پوزیشن یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ جناب جو ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا حق ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جناب آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو کونسل ہے وہ نہ سیاسی جماعت تھی، نہ وہ پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے۔ ایون کہ اس پارٹی کا جو ہیڈ تھا اس نے بھی آزاد امیدوار کی طور پہ الیکشن لڑا تاکہ پی ٹی اے سے اس کو ووٹ پڑے۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جمہوری پارٹی سے سر پہلے لیکن جس طرح سیاسی اسحار رانا صاحب نے کہا کہ آئین الیکشن کمیشن چاہے وہ یہ بھی کروا لے گا، اور جیسے کہ اس نے باقی معاملات کیے ہیں، تو اسحار رانا صاحب کی بات میں آپ اس کو وزن دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو اگر ایک جنرل سٹیٹمنٹ آپ دیں تو وہ ہمارے یہاں تو بڑا پرانا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں طاقتور کا قانون ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری مطلب عام جو روزمرہ زبان ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے جہاں پہ ادارے ابھی کمزور ہیں، ابھی ہم ایک پروسیس پہ ہیں، جمہوریت ہمارے ابھی بڑا ٹائم لگنا ہے ہمیں میچور ہوتے، سر تو 70 75 سال سے ابھی تک ہم پروسیس میں ہی ہیں۔ نہیں، ہم دیکھیں نا، ہمارا مقابلہ بھی تو نائجیریا کے ساتھ ہے نا، افغانستان کے ساتھ ہے، عراق کے ساتھ ہے، تو مقابلہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ ابھی کئی جگہ میں دیکھتا ہوں کہ اب پاسپورٹ میں نائجیریا ہم سے بھی زیادہ اس کی بے عزتی ہے، افغانستان کئی جگہ پہ ہم سے پہلی پوزیشن لے جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے دہلی نمبر 1 ہو جاتا ہے موسٹ پولوٹڈ سٹی، حالانکہ لاہور ہونا چاہیے۔ تو ہمارا مقابلہ تو ہے 5-6 ملکوں کے ساتھ، ہماری رونق تو لگی ہوئی ہے، اتنے طرح کا شکار نہیں ہے ہم، اتنا مسئلہ نہیں۔
دنیا یار ایسی ہی ہے بھائی, اتنی مکمل 75 سال آپ کہہ رہے ہیں, انسان تو ہزاروں سالوں سے ہے. پنجاب کی جہاں میں بیٹھا ہوں اس کی 5000 سال کی تاریخ ہے, اس میں اگر آپ دیکھو تو 75 سال تو ایک مومنٹ بنتا ہے. اتنی کون سی بات ہو گئی ہے, پروسیس چل رہے ہیں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہتر ہو جائیں گے. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسحاق رانا صاحب کی جانب میں رخ کروں گا. اسحاق رانا صاحب, آپ آگے آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ آئے گی, احتجاج کی پالیسی اپنائی جائے گی کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے گا؟ اچھا طاہر ملک صاحب, اب آپ اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپوزیشن کو سڑکوں پہ آنا چاہیے, عدالتوں میں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ پی ٹی آئی میرے تو صاحب سے 2 سال سے جو ان کی کنفرنٹیشن ہے, جب محاذرہ ہے یا کہہ رہے ہیں سخت اسٹینڈ ہے, اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. ایک زمانہ تھا ایسے 2 سال پہلے ان کے پاس 123 MNA تھے, ان کے پاس 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, جو بھی نظام تھا, تو وہ اتنی مقبولیت, اور مجھے یاد ہے 100 کے قریب خان صاحب نے جلسے کیے تھے, 2 ان کے لانگ مارچ ہیں, پھر الیکشن ہوا, پھر امریکہ کے خلاف ایک کیمپین چلی, پھر اپنا محسن نقوی آ گیا, ایک طویل جدوجہد ہے, پھر 9 مئی ہو گئی, کئی لوگوں کو سزائیں ہوئے. تو آپ اپنے وہ 2.5 سال پرانے نہیں کور کر سکے. 123 آپ کے پاس نہ MNA ہے, نہ آپ کے پاس پنجاب ہے, نہ آپ کے پاس KPK ہے. میں اس سے برابر کر رہا ہوں, حالانکہ اپنے پولیٹیکلی آگے گئے ہیں. تو اگر آپ کنفرنٹیشن میں رہتے ہیں تو میرا حال ہے جو یہاں کا نظام ہے شاید وہ آکسیجن نہیں آپ کو دے گا. اور پنجاب میں دیکھ لیں, سنڈے کو جو اتوار کو خان صاحب کی اپیل تھی کہ آپ احتجاج کریں, ایک چاہے پرامن بہت احتجاج شکریہ کریں. طاہر ملک صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, ذہن ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ.